ہمارے جاننے والوں میں ایک خاتون تھی کہ 30 سال سے، جب سے وہ انگلینڈ آئی تھی 30 سال سے روزانہ دیگر وظائف کے ساتھ ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا اس کا معمول تھا۔ شیخ التفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، جو شیخ الاولیاء بھی کہلاتے تھے، ان سے انہوں نے بیعت کی تھی، لاہور کے تھے۔ اللہ عجیب تھے، عجیب۔ حضرت کی کرامات، حضرت کے کشف، حضرت کے واقعات اگر کوئی آدمی سنانا شروع کرے، میں تو صرف الفاظ بولوں گا، اہل دل اہل محبت اگر سنانا شروع کرے آپ لوگ وجد میں آ جائیں۔ تو جب سے وہ بری تشریف لائی، 30 سال تھا ہوا ان کو، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو روزانہ کی بنیاد پر 1.25 لاکھ مرتبہ دیگر وظائف کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنا۔ آپ سوچیں گے ان کے وقت میں یہ، آپ مولوی صاحب آپ صحیح ہوش میں بات کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ اتنے سارے وظائف کے ساتھ ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ دن میں، تو ان کے دن 24 گھنٹے کا ہوتا تھا یا 48 گھنٹے کا؟ کر کے دیکھیں، اللہ وقتوں میں برکت دیتا ہے۔ جو کام دوسرے مہینے میں کرتے ہیں اللہ ان سے دنوں میں کروا لیتا ہے۔ کرنا شروع تو کرے نا، پھر پہلے دن تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پہلے دن تو وقت میں برکت نہیں ہوگی، لیکن جیسے جیسے آدمی بڑھتا رہتا ہے اللہ اس کے وقتوں میں برکت نکالتے ہیں۔ اور وہی کام جو ایک آدمی ہفتے میں نہیں کر سکتا وہ آدمی ایک دن میں کر لیتا ہے۔ اب 1.25 لاکھ مرتبہ ادھر اتنے سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں اور پوچھیں کہ بھائی تم نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنے سال خرچ کیے ہیں؟ تو کوئی ایسے ہوں گے جن کے 5 سال میں بھی 1.25 لاکھ مرتبہ نہیں پڑھ سکے ہوں گے۔ وہ ڈیلی ایوریج نکال لیں تو یہ 1.25 لاکھ کا وظیفہ کب جا کے پورا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال سے جمعرات کی شام تھی، درود شریف پڑھ رہی تھی، تو رات زیادہ گئے تک ان کا ایک بیٹا تھا، جاتا بتی بند کرتا تھا کہ اماں سو گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں جب وہ کمرے میں گیا تو ماں لیٹی ہوئی ہے اور کمرے میں ایک عجیب و غریب خوشبو ہے۔ اس کے بیٹے کا بیان ہے کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو نہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی لایا ہے، نہ کسی نے لگائی ہے، نہیں ہماری یہ والدہ اس بوڑھی خاتون کے خوشبو لگانے کا کوئی دستور تھا۔ کمرہ عجیب و غریب خوشبو سے معطر تھا، اور ماں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرح سر جھکا ہوا ہے۔ تو میں اماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں آپ اتنی تکلیف کر رہے ہیں، اٹھیں اوپر جا کے بیڈ پر سو جائیں۔ جب میں نے اماں کو ہاتھ لگایا تو ماں دھڑم سے زمین پہ گر گئی، جا کے دیکھا تو ان کی روح اللہ کی رحمت میں پہنچ چکی تھی۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہوئی، اور وہ خوشبو، ہائے، اردو کا شاعر کہتا ہے مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں یہ بات سنی ہے جس دن سے۔ وہ کہتا ہے مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں، مجھے تو خوشی ہے میں مرنے لگا ہوں، تو کہا مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں یہ بات سنی ہے جس دن سے بالی پہ محمد آتے ہیں جب نزع کی حالت ہوتی ہے۔ بالی پہ محمد آتے ہیں جب نزع کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہوں، یہ خوشبو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تھی، یا کیا خوشبو تھی۔ ہم نے تو دیکھا ایسے ایسے بزرگوں کو
جو عالم نہیں تھے، باقاعدہ باضابطہ عالم نہیں تھے، حاجی یعقوب پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ گلوسٹر میں تھے، ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے. ہم نے ان کو بہت دیکھا. ہم پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جب ان کا انتقال ہوا. کہتے ہیں جب انتقال کا وقت آیا تو سارے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے آجو بازو میں. تو سب گھر والوں کو کہا بس تم جاؤ، پردہ کرو، سر پہ دوپٹہ لو اور تم جاؤ، دوسرے کمرے میں جاؤ. مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، عورتوں کو، گھر والوں کو بھگا دیا اور کہا مجھے بٹھاؤ. اور جب ان کو بٹھایا تو انہوں نے ایک طرف نگاہ بھری اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہا میرے سرکار آئے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا زور سے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے. کلمہ پڑھتے پڑھتے رخصت ہو گئے. کیا کیفیت ہوگی اس موت کی؟ خدا کی قسم اس موت پر تو لاکھوں زندگی قربان ہے. اس موت پر تو لاکھوں زندگی قربان کر دیں ہم. ایسی موت، مرنے کی خوشی میں جیتا ہوں یہ بات سنی ہے جس دن سے بالی پہ محمد آتے ہیں جب نزع کی حالت ہوتی ہے.